السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 12 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی اولاد کے حصوں کی وراثت میں، ترکہ میں، اور اب بات ہو رہی ہے شوہر اور بیوی سے متعلق قانون وراثت کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی طویل ہے، اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں ہم زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے، ویڈیو طویل ہو جائے گا۔ تو آپ ساتھ ساتھ اس کو غور سے سنتے جائیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو ترکہ چھوڑ جائیں اس کا آدھا حصہ یعنی 1/2 حصہ تمہارا ہے۔ اگر کہتا ہے کہ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، یہ اس صورت میں ہے کہ تمہاری بیویاں جو ترکہ چھوڑ جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر آدھا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو پھر کیا صورت ہے، پھر کتنا حصہ ہے تمہارا؟ کہتا ہے کہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو جو وہ ترکہ چھوڑیں اس میں سے 1/4 یعنی 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر 1/2 ہے، آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 حصہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کب دینا ان کو؟ کہتا ہے کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا، وصیت کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں۔ جو وصیت کی ہے پہلے وصیت کے مطابق تقسیم ہوگی، اگر اس میں سے کوئی بچ جائے تو پھر اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ بار بار یہ چیز کہہ رہا ہے قرآن کریم، یعنی پہلی پرائرٹی ہے کہ جو اس کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے انسانوں کے اوپر، 3 بار کہا گیا ہے وصیت کے متعلق، 3 بار یہ ان کو تاکید کی گئی ہے کہ وصیت کر کے موت سے پہلے وصیت کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر وہ وصیت نہیں کرتے تو تب اس طرح تقسیم کرنی جیسے ہم بتا رہے ہیں، یا اگر پورے مال کی وصیت نہیں کرتے تو جتنا بچ گیا وصیت کے بعد اس کو پھر اس کے مطابق تقسیم کرو جیسے ہم نے کہا ہے۔ نہیں تو ضروری یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، اسی کے مطابق تقسیم ہو۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ او دین، یا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد، یعنی ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ وصیت ہے تو وصیت پہلے نکالو، وہ مائنس کرو، اس کے بعد تقسیم کرو، یا اگر کوئی قرض ہے تو قرض کی بھی ادائیگی کرو، اس کے بعد ان حصوں کی تقسیم کرو جو ہم بتا رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو ترکہ تم چھوڑو، پہلے بیویاں چھوڑ جائیں تو بات ہو رہی ہے، اب ہے کہ مرد چھوڑ جائیں تو پھر کیا ہونا ہے، اور جو ترکہ تم چھوڑو یعنی اب مردوں کو مخاطب ہے، اس میں سے ان بیویوں کا چوتھا یعنی 1/4 حصہ ہے۔ کس صورت میں؟ کہتا ہے کہ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر ان بیویوں کو 1/4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ آگے کہہ رہا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان بیویوں کا 8واں یعنی 1/8 حصہ ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہے، اگر اولاد ہے تو پھر 1/8 ہے۔ آگے پھر وہی بات بتا رہا ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بہا، من بعد وصیۃ توصون بہا،
وصیت کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ، اس کے بعد یہ اس طرح سے تقسیم کرنی ہے۔ او دین، یا قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر بھی یہ بار بار جب بھی کوئی قانون دے گا اس کے اینڈ میں یہی کہے گا کہ وصیت ہے تو پہلے وصیت کے مطابق کرو، وصیت مال کے اوپر پوری نہیں ہے، مال بچ رہا ہے تو پھر اس کے مطابق تقسیم کرو جو ہم بتا رہے ہیں، یا اس کا جو قرض ہے وہ پہلے نکالو اس میں سے پھر بعد میں تقسیم کرو۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر مرد یا عورت جس کی وراثت ہے اس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی ماں باپ، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ، تو پھر ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں بہن اور بھائیوں میں سے ہر ایک کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے پھر اگر آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ متوفی کے بھائی اور بہن اس سے زیادہ ہوں، یعنی وہ 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے۔ اگر 2 ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں یعنی 2 سے زیادہ ہیں، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو وہ سب 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے۔ اگر 2 ہیں تو پھر ہر ایک کا، بھائی کا بہن کا ہر ایک کا چھٹا حصہ 1/6 ہے۔ اگر 2 سے زیادہ ہیں تو پھر سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آگے پھر وہی کہہ رہا ہے مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِہَا، وصیت کے بعد کہ اس کی وصیت کر دی جائے، اس کے بعد یہ اس طرح سے تقسیم کرنی ہے، ورنہ جیسے وصیت ہے ویسے کرنا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ او دین، یا قرضہ، اگر قرضہ ہے تو وہ بھی مائنس کرو پھر اس طرح سے تقسیم کرو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ غیر مضارن، بشرطے کہ وراثت کی تقسیم کے لیے، وراثت کی تقسیم کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یہاں پر ہے غیر مضارن، بشرطے کہ وراثت کی تقسیم کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے کہ وصیۃً من اللہ، اب اس آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت یعنی حکم ہے کہ ایسے ہی کرو جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اس آیت کے اینڈ میں پھر سمجھ لیں کہ 3 بار وصیت کا حکم دیا گیا، تینوں بار کہا گیا ہے کہ یہ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں، تو یہ لازمی ہے۔ یہ حصے اس صورت میں دیے جا رہے ہیں کہ وصیت نہیں کی یا وصیت کی ہے تو پورے مال کی نہیں کی، تو پھر اگر تھوڑے مال پر کی ہے تو وصیت کو پہلے نکالا جائے گا، جو اس کے وصیت ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، باقی جو رقم بچے گی وہ ان حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی جو قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اور آگے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے، اس کا جو علم ہے وہ پوری تمام کائنات کے اوپر حاوی ہے، اسی کی روح سے یہ سارے قوانین ہیں، چاہے وہ کائنات کے ہوں چاہے وہ انسانوں سے متعلق ہوں۔
تو کہتا ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کے مطابق اپنا نظام بناؤ۔ تو یہ ہے جی قانون وراثت۔ پچھلی آیت کے اندر اولاد کے متعلق بیان کی گئے، اس آیت میں شوہر اور بیوی سے متعلق قوانین جو ہیں قانون وراثت کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔